بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر وہ کتا ایک غار میں ان ولیوں کے ہمراہ بیٹھ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے انہیں سلایا ہوا ہے۔ یہ کہف والوں کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، وہ کتا قیامت کے دن انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ دیکھا آپ نے؟ ذرا غور کریں کہ اچھوں کی صحبت جنت میں لے جاتی ہے۔ اچھوں کی صحبت جنت میں لے جاتی ہے، چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر کتنا بھی برا انسان ہو تو اگر وہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس پر اچھا اثر ہوگا، اچھوں کی صحبت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دے گا اور جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ ناظرین، سب سے بڑی دنائی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ یہ بڑے پتے کی بات ہے کہ سب سے بڑی دنائی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ ہر برائی سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنکھ خوف خدا میں روئی ہوگی وہ جہنم میں نہ جائے گی۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کے والدین سید تھے اور بڑے تقوی والے تھے۔ ایک دن آپ کے والد نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے کہ ایک سیب پانی میں بہتا ہوا آیا۔ آپ نے وہ سیب کھا لیا، کیونکہ وہ صبح سے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے تو اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو جب وہ سیب دیکھا تو انہوں نے کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد اچانک خیال آیا کہ مالک کی اجازت کے بغیر ہی یہ سیب میں نے کھا لیا ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کا خوف رکھنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ یہ سوچ کر آپ زارو قطار رونے لگے اور پھر نہر کے کنارے چل پڑے۔ کئی دنوں کے بعد ایک جگہ پہنچے جہاں سیبوں کا باغ تھا اور ایک ٹہنی درخت کی نہر کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ آپ نے خیال کیا کہ اسی جگہ سے سیب بہہ کر گیا ہے۔ آپ باغ میں گئے، باغ کے مالی سے پوچھا، بابا جی، باغ کا مالک کون ہے؟ مالی نے بتایا کہ اس کا مالی عبداللہ ساموئی ہے اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس بابا جی کے پاس چلے گئے اور جا کر سلام کیا اور عرض کی، بابا جی، میں نے آپ کے باغ کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا ہے۔ آپ روتے ہوئے بابا جی کے قدموں میں گر گئے اور کہا، بابا جی، مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ باغ کے مالی حضرت ساموئی اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ لڑکا نیک ہے، شریف ہے، ایسا نیک اور شریف انسان پھر نہ ملے گا۔ وہ بزرگ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، پھر بولے، اے لڑکے، یہ قصور معاف نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تجھے معاف کر دوں تو پھر میری ایک شرط ہے۔ حضرت ابو صالح جو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے والد تھے، انہوں نے کہا، بابا جی فرمائیں۔ اس بزرگ نے فرمایا، میرے باغ کو 7 برس تک پانی دے کر اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، اس کی رکھوالی کرنی ہوگی، پھر سوچوں گا کہ تجھے معاف کر دوں یا نہ کروں۔ حضرت ابو صالح نے کہا، بابا جی، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ وہ اپنے گھر کو بھول گئے۔ ان کو یاد رہا تو صرف یہ کہ کسی طرح بابا جی مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے کام شروع کر دیا۔ 7 برس تک باغ کی رکھوالی کرنا، باغ کو پانی دینا اور اس کی رکھوالی کرنا آسان کام نہیں تھا، مگر حضرت ابو صالح نے یہ کام اس لیے کیا کہ میرا گناہ معاف ہو جائے
اور میں اللہ کریم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں۔ آپ مسلسل باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ 1 برس گزر گیا، 2 برس گزر گئے، یہاں تک کہ 7 برس گزر گئے۔ جب 7 برس گزر گئے، ابو صالح نے کہا کہ بابا جی اب تو مدت پوری ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا میرے بیٹے، میری ایک شرط اور ہے، اگر وہ پوری کر دی تو تجھے معافی مل سکتی ہے۔ حضرت ابو صالح نے کہا بابا جی جلدی بتائیے کیا شرط ہے۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا کہ بیٹا میری ایک بیٹی ہے جو سر سے گنجی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں پیروں سے آری ہے۔ میری اس بیٹی سے تجھے نکاح کرنا ہوگا، شادی کرنا ہوگی۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو معافی مل سکتی ہے۔ آئندہ یہ واقعہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ساتھ بتاؤں گی، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیے۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور مجھے سپورٹ ضرور کریے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔